بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم حامدا و مصلیا و مسلمہ۔ حمد و صلات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہے، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے اور اوائل رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجمع میں سنا دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکت کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کاردار ہے، مگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے باوجود روزے کے اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ یہاں آج سے آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے تعلق سے چند احادیث کا بیان کیا جائے گا، پڑھا جائے گا، اور اسی کے ساتھ میں رمضان کے تعلق سے کچھ اہم مسائل ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائی جائے گی۔ حدیث نمبر 1، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہو جانے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھٹ پانی پلا دے، یا ایک گھٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہاں پر رمضان کے چند مسائل کے بارے میں آپ سے ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہر سال کی طرح اس سال کا رمضان مبارک عطا فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے، یعنی پورے 11 مہینے آنے والے رمضان کی خاطر جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ روزے کے مسائل۔ روزے کے لیے نیت کرنا۔ ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیت، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا نیت کے بغیر روزہ صحیح نہیں۔ نمبر 2، رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کرنا۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل سے ارادہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، اور اگر زبان سے کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے تو بہتر ہے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے۔ سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی نیت میں شمار ہے، اس لیے کہ سحری روزہ رکھنے کی غرض سے ہی کھائی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی اگر رات سے نیت کرے تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، صبح ہو گئی، تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں گا، پھر ظہور کبریٰ تقریباً 12 بجے سے پہلے خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ کل انشاءاللہ مسائل تراویح کے بارے میں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔